میرا نام کوشچن میرے دو سوال سوال ہے ہیں سر. سر. میرا آپ سے سوال میرا ہے کوشچن کہ میرا سوال یہ ہاں میں لعنت بیٹھتا ہوں ان لوگوں پہ جو پاکستان کے عوام کی بجائے ایک شخص کے لیے قانون سازی کرے. لعنت لعنت لعنت. طلعت بھائی، یہ مراد سعید نے کافی لعنت بھیجی ہے. جب نواز شریف کے لیے قانون میں تھوڑی سی ترمیم کرنی تھی تو کیا ابھی بھی بھیجیں گے؟ طلعت صاحب، پچھلے دنوں جو سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان ایکسٹینشن کے معاملے پہ کارروائی کی گئی، میری ذاتی رائے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں اور میں آپ کا تجزیہ سننا چاہوں گا اس پہ. اس میں یہ تھا کہ پہلی چیزیں پلان کی گئی، پلان کرنے میں گول ڈیفائن کیے گئے. گول یہ تھا کہ جو نیکسٹ ایکسٹینشن ہے اس کو قریباً 3.5 سال تک ایکسٹینڈ کیا جائے اور ایک لیگل پروسیس بنا دیا جائے پارلیمنٹ کے ذریعے، تاکہ کوئی آنے والا بندہ یہ نہ کہے کہ یہ غیر آئینی کارروائی تھی. طلعت بھائی، آپ اپنے صحافیانہ تجربے سے بتائیں کہ موجودہ اپوزیشن حکومت کی طرف سے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے بل کو سپورٹ کرے گی؟ سر، آپ کو نہیں لگتا کہ جس کو سلیکٹڈ کا تانا ملتا تھا اس نے سلیکٹڈ کا کردار ادا کر دیا؟ سر، چیف آف آرمی سٹاف کی لیجسلیشن جو یہ کروا رہے ہیں ایکسٹینشن کے لیے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے، آپ کے تمام سوال لیجٹمیٹ ہیں. جو پہلا آپ نے تفصیل سے تجزیہ مانگا، میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری اسپیکولیشن ہے اور وہ فیکچول نہیں ہے. جب ہم فیکچول کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے فیکٹس جو بڑے معتبر ہیں اور آپ نے جن حقائق کو استعمال کیا ہے یا آپ کے خیال میں جو حقائق ہیں وہ کمزور ہیں. جو حقائق ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں ان کے پیش نظر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر بہت ساری اسپیکولیشن ہے. لیکن ظاہر پبلک اوپینین ہے، آپ اپنی رائے کو خاص طریقے سے تراشنا چاہتے ہیں تو یو موسٹ ویلکم ٹو ڈو دیٹ. جو پبلک اوپینین کی منڈی ہے اس کے اندر آراء بھانت بھانت کی موجود ہے اور آپ کی رائے جو ہے ان آراء کی طرح معتبر ہے. میرے خیال میں یہ کافی سنجیدہ معاملہ تھا اور بہت ساری چیزیں جو آپ کو نظر آئیں وہ تقریباً ویسے ہی تھیں جیسے آپ کو نظر آ رہی تھیں. حکومت کی انکمپیٹنس کو آپ لے لیں، آپ سمریز کی ترتیب آپ دیکھ لیں، آپ جو سنجیدہ نوعیت کے ایشوز تھے جس کے اندر چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت کا اختتام بالکل قریب لگا ہوا تھا، اس کے بعد سپریم کورٹ کے آرڈر کے اندر یہ لکھا جانا کہ ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. دیز ور ریئل ایشوز. یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے اسکرپٹ کر کے کی ہوئی تھی، یہ جینون ایشوز تھے. حتمی طور پر کیا ہوا میرے پاس مکمل پکچر نہیں ہے تو میں خام خواہ جو ہے وہ تجزیے کی پتنگ بازی نہیں اڑاؤں گا، لیکن جو چیزیں واضح ہیں اس کے اوپر ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. اور جو بعد کے سوال ہیں ان کے اندر ان بہت سارے زاویوں کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے. دیکھیے، پبلک اوپینین ہے اور پبلک اوپینین کو آپ ہر وقت مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. جو میں ہمیشہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ٹی وی چینلز کے اوپر سے خبریں اڑوا دی ہیں یا اڑا دی ہیں یا اخبارات آپ نے بند کر دیے ہیں یا وہ بند ہو گئے ہیں یا ان کے اندر ان خبروں اور تجزیوں کے اوپر بندش آپ نے ڈال دی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پبلک اوپینین آپ نے کنٹرول کر لیا. آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایک ایسا ایکو چیمبر بنا لیا ہے جس کے اندر آپ کو من پسند کی آواز یا من پسند کی خاموشی سنائی دیتی ہے. لیکن اس ایکو چیمبر کے باہر جو ہے جو پبلک اوپینین ہے، جس سے امیجز بنتے ہیں، جس سے اداروں کے تقدس میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کے اندر کمی ہوتی ہے، جس کے ذریعے لوگ نظام کے اوپر اعتماد کرتے ہیں یا اعتماد کھو دیتے ہیں، وہ جو منڈی ہے وہ ابھی بھی لگی ہوئی ہے. ان سوالوں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنی بڑی منڈی. جو سب سے خوفناک اس کے اندر حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگ ہر قسم کی تشریح کر رہے ہیں اور جب لوگ مطمئن نہیں ہوتے تو وہ ہر قسم کی تشریح کرتے ہیں اور ہر قسم کی تشریح جو ہے ہر قسم کے زاویے میں جا سکتی ہے. وہ آپ نے جو ذکر کیا کہ جی اس طرح تو پھر ہر پولیٹیکل پارٹی ایک فیور دے گی اور فیور لے گی، یہ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل اوپینین ہے، یہ موجود ہے پاکستان کے اندر. آئینی طریقہ نہیں ہے تو آپ کیوں اس کو کر رہے ہیں؟ ایک اسٹرانگ اوپینین موجود ہے. جو جوڈیشری ہے اس کا کردار کیا ہے، اس کے اوپر اسٹرانگ اوپینین موجود ہے. تو اب جب ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے معاملات کو طے کر دیے ہیں پارلیمان کے اندر بھیج کے، میرا نہیں خیال کہ طے ہوئے. ٹگ آف وار ہے اور اس کے اندر ہر کوئی جو ہے وہ اپنا پاؤنڈ آف فلیش جو ہے وہ مانگے گا. یہ سیاست کا تانا بانا ہے، یہ ڈنڈے سے نہیں چلتے تانے بانے. اب بنا بھی لیتے ڈنڈے سے تو یہ تانے بانے ڈنڈے کو توڑ دیتے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب نے جب سپریم کورٹ میں کہا تھا جی کہ اختیار کو
قانون کو ذرا ڈنڈے کو احتیاط سے استعمال کریں کہ ڈنڈا ہی نہ ٹوٹ جائے. تو طاقت کے ڈنڈے کے اوپر بھی یہی چیز لاگو ہوتی ہے کہ طاقت کے ڈنڈے کو بھی آپ بار بار جب ماریں گے ٹیبل کے اوپر تو طاقت کا ڈنڈا ٹوٹ جاتا ہے, اور جب ٹوٹ جاتا ہے تو بڑی بھیانک قسم کی تڑاق کی آواز آتی ہے اور پھر سب لوگ سنتے ہیں اس کو. تو میں آپ کو پتہ ہے اینٹی ہوں بہت زیادہ ایکسٹینشن کا. میں نے مسلسل ایک میری لائن ہے اور اس کی ریزنز میں بارہا آپ کو ایکسپلین کرتا رہتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایسی آپشن جو اس کو میں ایکسائز نہ کرنا چاہتا ہوں کہ جی پہلے تو ایکسٹینشن ہونی ہی نہیں چاہیے تھی, آئی ایم ڈیڈ اگینسٹ, بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ جنرل باجوہ کا معاملہ نہیں ہے, جنرل کیانی کا معاملہ نہیں ہے, جنرل مشرف کا معاملہ نہیں ہے, ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے تھی. مطلب یہ کہ آپ اداروں کو بلڈ کرتے ہیں اچھی ذاتی روایات کے ساتھ, اور یہ ایکسٹینشن دینا اور لینا جو ہے یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. دوسری بات, اب جب ایکسٹینشن ہو گئی ہے اس کے بعد اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اب آپ کی رائے کیا ہے, تو یہ بدترین کام ہو سکتا تھا وہ اس حکومت نے کیا کہ اس کو متنازع بنا دی. یہ بہت احسن طریقے سے بھی ہو سکتی تھی, بہت اچھے طریقے سے بھی ہو سکتی تھی. اور میں نے ایک پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اب جب ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے یا ڈیسائیڈ آپ نے کر لیا ہے تو پھر اب اس کو تبدیل نہ کریں. آرمی کی کمانڈ کے بارے میں جو ابہام ہے اٹ از لیتھل, یہ براہ راست دشمنوں کی اسٹریٹجی کے کا ہم نشانہ بن جاتے ہیں. سو اگر کر ہی دی ہے تو اس کو طریقے کے ساتھ کر لیں, اس کو سنبھال لیں. ہم لوگ اپنا تجزیہ کرتے رہیں گے اور ہم بار بار یاد دہانی کراتے رہیں گے کہ نہیں ایکسٹینشن ہونی تھی, بٹ اگر جب کر ہی دی ہے تو اس کو طریقے کے ساتھ کریں. دیٹ از دا ورسٹ تھنگ دیٹ ہیز ہیپن. ایک تو کام ایسا کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور جس طریقے سے کیا, اور اگلے 3-4 مہینے جو ہیں یو کین اونلی امیجن کہ کس قسم کی ایمبیگوٹی جو ہے وہ سراؤنڈ کرتی ہوگی. تو میں تو بالکل سخت قسم کا مخالف ہوں اس طریقہ کار کا جس طریقہ کار کو اپنایا گیا اور جو تنازع پھیل گیا. اب تنازع چونکہ پھیل گیا ہے اب وہ رکنے کا نہیں ہے. ہر مہینے آپ کو ایک نئی سٹوری اس کے اوپر ملے گی, اور 6 مہینے کے بعد ایک اور سٹوری آپ کو ملے گی. سو اٹس وہ کیا کہتے ہیں سلائڈ ڈاؤن ہل, یعنی پہاڑی سے جب اترتے ہیں تو پاؤں پھسلتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ رکنے پر پھسلتے ہی چلے جاتے ہیں. سو دیٹس واٹ مائی اوپینین از. لیکن یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا, یہ چلتا رہے گا اسی طریقے سے.